السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے جینون یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ ویڈیو خواتین و حضرات میں نے بنائی ہے بقرعید کے حوالے سے۔ یہ جو ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ جو اس مہینے کی جو فیوض و برکات ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بہرامند فرمائے۔ اور دیکھیں، بحیثیت مسلمان ہمارا تو ایمان ہی صرف اللہ پہ، اللہ چاہے تو ہو اور اللہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو۔ یہ سب چیزیں اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں، اسی کی تابع ہیں۔ اس کے حکم کے بغیر ان کی نہ موومنٹ ہو سکتی ہے، نہ ان کا اثر آئے گا، نہ ان کا افیکٹ آئے گا، نہ نیگیٹو نہ پازیٹیو۔ علم ہے، وہ چاہے گا تو سب کچھ ہوگا۔ یہی ایمان ہم سب کا ہونا چاہیے۔ خواتین و حضرات، ایک درخواست ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں کہ میرا سوائے اس یوٹیوب چینل کے تمام چیزیں جو میرے نام سے چل رہی ہیں، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے انسٹاگرام ہو، چاہے لنکڈ ان ہو، چاہے میسنجر ہو، چاہے ٹک ٹاک ہو، سب فیک ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے۔ اس پہ اپروچ نہ کیجیے گا۔ صرف میرا یہ جینون یوٹیوب چینل ہے جو ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے۔ اس کے علاوہ میں ARY ڈیجیٹل پہ ہفتے کی صبح 11 بجے اور اتوار کو صبح 10 بجے شو کرتا ہوں۔ اور پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ میرا آفس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، وہ جگہ ہے PC ہوٹل کراچی۔ وہاں کا نمبر ہے 021-3568-5501۔ دوسرا ہے 021-3568-5501۔ دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021۔ ان دو نمبروں پہ دوپہر 3 بجے سے شام کے 7 بجے تک آپ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے میرے اسسٹنٹ سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور جو بیرون ملک سے مجھے اوورسیز کال کریں، ان سے درخواست ہے کہ جب آپ ان دو نمبروں پر کال کریں تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پر دکھا دیجئے، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، تاکہ دونوں طرف اطمینان ہو جائے اور کوئی فراڈ کا اندیشہ نہ رہے۔ اور اگر پاکستان میں بھی کسی کو شک ہوتا ہے تو آپ وہاں پہ بولیں، یہی 2 لینڈ لائن نمبر ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو وہ اگر میں ہوں گا تو میرا اسسٹنٹ آپ کو دکھا دے گا۔ دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7 بجے تک آفس کھلا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ضرور ملحوظ خاطر رکھیے گا، ایک درخواست ہے، اور لوگوں کو بھی بتایا کریں۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے اصل کانٹینٹ اور ویڈیو کی طرف۔ خواتین و حضرات، یہ چونکہ ایک دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں کئی باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بڑی کام کی ویڈیو ہے، اور یہ 10 ذی الحج گزر گئی تو پھر وہ بات نہیں رہے گی۔ یہ آپ سمجھ لیں ذی الحج کی خاص طور پہ 7 تاریخ سے 10 تاریخ تک کے لیے یہ آئیڈیل ویڈیو ہے۔ بعد میں بھی اللہ چاہے تو قبول کر لے، لیکن دنوں کی ایک نسبت ہوتی ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، جیسے رمضان المبارک میں کچھ اور اثرات ہوتے ہیں، اس کے جو گناہوں کا بھی ایک الگ حساب ہوتا ہے، ثواب کا بھی ایک الگ حساب ہوتا ہے۔ اور پھر دنوں کی مناسبت سے ہمارے یہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ دن کو بڑا امپورٹنٹ بنایا۔ وقت کیا ہے؟ وقت دراصل اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک تخلیق ہے، اور اگر آپ انڈائریکٹ وے میں سمجھ جائیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں وقت دراصل نام ہے اللہ کی قدرت کا یا اللہ کے ایک سسٹم کا۔ اب اگر آپ نے یہ تو میری پلے لسٹ میں پڑا ہوا ہے، سرکے والا وظیفہ جو میں نے رمضان المبارک میں بتایا تھا، آپ اس کو ریفریش کر سکتے ہیں، یعنی اسی سرکے کی بوٹل کو کھول کر آپ اس میں پڑھ لیجئے وہی وظیفہ، تو وہ سمجھ لیں انٹینسٹی بڑھ جائے گی۔ دوسرا، یہ بقرعید میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پہ کچھ ہوا ہوا ہے، جادو ہوا ہوا ہے، ٹونا ہوا ہوا ہے، سفلی ہوئی بھی ہے، بلیک میجک ہوا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دیکھیں، اس میں سب سے بڑی بات ہے، دعائیں تو 1 کروڑ لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن قبول اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کی کرتا ہے۔ تو اس میں کیا آ جاتی ہے؟ اس میں آ جاتی ہے نیت۔
انٹینشن، اور اس سے بھی اوپر آ جاتا ہے توکل، جو اللہ پہ آپ کا توکل ہوتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ آپ اگر بقرعید کے یہ 3 دن ہوتے ہیں، 3 ایام، ان میں کر لیں کاٹ کے لیے، جادو کی، سفلی کی، بلیک میجک کی کاٹ کے لیے، تو بھی آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جب قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اس میں کیا کیا چیزوں کو اپنے رحم و کرم سے ختم کر دیتا ہے، ٹال دیتا ہے۔ مگر اب قربانی کے خون کا قطرہ شہرگ، وہ تو ظاہر ہے مرد ہی کریں گے، عورت تو بیچاری نہیں کر سکتی، تو وہ کیا کریں؟ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ برتن میں جمع کر لیں وہ خون، جو شہرگ کٹتے ہوئے جو دھار نکلتی ہے، تھوڑا سا خون اس میں سے رکھ لیں، اور اندر اپنے جو کسی بھی اور جگہ پہ کھڑی ہو کے وہ اپنے دونوں پاؤں اس میں ڈبو لیں، اور مرد ہے تو وہ تو اسی وقت کھڑا ہو جائے اور اپنے پاؤں کو ڈبوئے، اور اس کے بعد اس کو دھو لے، اور پھر اسلامک وے میں وضو کر لے۔ اس میں پڑھنا ہے آپ نے وظیفہ، یہ جادو ٹونا سفلی بلیک میجک ہر ایک کی کاٹ کے لیے 9 مرتبہ درود اول و آخر، درمیان میں 9 مرتبہ سورہ فاتحہ، 9 مرتبہ چاروں کل، 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور 9 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، پوری سورہ بقرہ نہیں، اور یہ پڑھ کے اور 1 مرتبہ آیت الکرسی۔ اب قربانی میں اتنا ٹائم تو ہوتا نہیں ہے کہ آپ اتنا لمبا پڑھ لیں، قربانی کرنے سے پہلے آپ پڑھنا شروع کر دیجئے، اور جب آپ کے پاؤں اس میں ڈوب جائیں تو آخری، جب آپ لائنوں پہ چل رہے ہوں، ظاہر آخری درود پہ چل رہے ہوں گے، اس وقت اللہ سے دعا مانگی اور اپنے دونوں پاؤں خون میں ڈبو کے اور پھر دھو لیجیے اور وضو کر لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا، میرے رب کا کرم ہوا تو میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کے وہ جو بھی غلط قسم کے سحری اثرات، سفلیانہ اثرات، وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ میرا ایمان ہے بحیثیت مسلمان کے، اللہ ہی پہ ایمان ہے، اور اللہ ہی پہ مرتے دم تک اللہ پہ ایمان کے ساتھ انسان کی موت ہو تو اس سے خوبصورت موت کوئی نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز، انہی آخری یعنی آپ سمجھ لیں 7 ذی الحج سے 10 ذی الحج، اس کو پیچھے کرتے، وہ تو میں نے کاٹ کے لیے بتایا۔ اب رزق کے لیے کیا بتایا؟ 7 ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے 5 وقت کی نمازیں تو لازم و ملزوم ہے، 3 دن کا کام ہے، صرف 3 دن کوئی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ تہجد کی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز میں آپ نے اول و آخر درود ابراہیمی کے بعد، بہت چھوٹا بتا رہا ہوں، 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ مزمل، 1 مرتبہ سورہ رحمان، اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے اللہ سے اپنے رزق کے لیے دعا مانگیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان مقدس دنوں کے صدقے، جب تو کروڑوں لوگوں کو بخشتا ہے، ان لاکھوں حاجیوں کو جو وہاں پہ موجود ہیں ان کو بخشتا ہے، تو اللہ تعالیٰ میرے بھی گناہوں کو معاف فرما دے اور میرے رزق کو بڑھا دے، تو رازق ہے۔ یہ بولیے گا، یہ تمام باتیں جو بول رہا ہوں حجت۔ اور آج کل تو سیٹلائٹ کے تھرو آپ 24 آورز جو ہیں ہر ٹرانسمیشن کو مانیٹر کر سکتے ہیں، تو آپ جو ہے خانہ کعبہ کو سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں، چل ہی رہا ہوتا ہے ٹیلی ویژن میں، اور تصور میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ، لیکن یہ شرط ہے کہ یہ تہجد کے ساتھ پڑھنا ہے، تو آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، اور ایک منت بھی مان لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں کام کر دوں گا، کسی غریب مسلمان کا یا کسی غریب انسان کا یہ کام کر دوں گا، یہ منت مان لیجئے گا، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی بہت ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔
یہ جو قربانی کے جانور کا خون ہوتا ہے کئی بیماریوں کو دھو دیتا ہے، یہ لوگوں کو نہیں معلوم بیچاروں کو، کئی بیماریوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے بہت بڑا۔ تو خواتین و حضرات، یہ تو دو امپورٹنٹ چیزیں، رزق اور یہ غلط قسم کے اثرات کی کاٹ کے لیے میں نے آپ کو وظیفے اور طریقہ اور دن بتا دیے ذی الحج کے جو ہیں 7 سے 10، اور کاٹ کے لیے وہ آپ پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں، مگر پہلا دن بہت افضل ہے، اس دن کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور باقی انشاءاللہ اس منتھ کے اینڈ میں بناؤں گا ایک اچھی سی ویڈیو پالیٹکس پہ بھی، جیو پالیٹکس پہ بھی، اور بھی دیگر کام کے حوالے سے، تو وہ آپ ضرور واچ کیجیے گا۔ ابھی میں کچھ نہیں بول رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے جو حالات ہو رہے ہیں، یہ پچھلے ایک ہفتے میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے دنیا میں، یہ بھی جب میں ویکلی اور اس کو بناؤں گا تو اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا، اور یہ سوائے میرے اللہ کے کرم کے، اس کے احسان کے اور میرے پنج تن پاک کے صدقے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے آپ لوگوں کو۔ باقی کہنے کو تو لوگ بے شمار باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ نے مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، میں نہ ایکسس ویڈیو بناتا ہوں، میکسیمم 2 یا 1، اور بقرعید کے بعد انشاءاللہ وہ امپورٹنٹ ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اور دیکھ لیجئے جو دنیا میں ہو رہا ہے، جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو سیاست دانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، سب کو نگاہوں میں رکھیے گا اور باتیں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر اور پھر امت مسلمہ پر اپنا رحم و کرم کرے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔